الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی، عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس، الحمدللہ آج ہم سب بزم صحافت کی افتتاحی علمی و فکری نشست میں جمع ہیں. آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین کرام، صحافت کسی بھی معاشرے کی فکری رہنمائی، اصلاح اور تعمیر کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. دور حاضر میں ذرائع ابلاغ کو ریاست کا چوتھا ستون قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام اور ذمہ داران قوم کے درمیان رابطے کا اہم فریضہ انجام دیتا ہے. صحافت نہ صرف معلومات کی ترسیل کا ذریعہ ہے، بلکہ حقائق کی نشاندہی، افکار کی تربیت، راہ عامہ کی تشکیل اور معاشرتی بیداری میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے. حضرات، اسلام نے بھی قلم اور علم کی غیر معمولی اہمیت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذی علم بالقلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. حضرات، صحافت در حقیقت اسی قلم کی ایک مؤثر اور منظم صورت ہے جو خیر، علم، حق اور اصلاح کے پیغام کو معاشرے تک پہنچاتی ہے. ایک صالح صحافی اور قلمکار قوموں کی فکری تعمیر میں وہ کردار ادا کرتا ہے جو کبھی کبھی بڑے ادارے بھی انجام نہیں دے پاتے. حاضرین محفل، اسی مقصد کے پیش نظر ادارہ دارالکتاب و سنہ میں آج بزم صحافت کا افتتاحی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء میں تحریر، تحقیق، اظہار خیال اور صحافتی ذوق کو فروغ دیا جا سکے. حاضرین مجلس، اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے برادر محمد ارزان سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے سعادت حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرا. حضرات، قرآن کریم سراپا ہدایت اور سرچشمہ علم و حکمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے برادر محمد توقیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمانی کی روح اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محفل، اب ادارہ دارالکتاب و سنہ فیروز آباد کے ترانے کے لیے برادر محمد انس سلمہ تشریف لائیں اور ترانہ دارالکتاب و سنہ پیش کریں. معزز حاضرین، کسی بھی مجلس کی رونق اس کے معزز مہمان ہوتے ہیں. آج ہماری اس بزم میں ایک نہایت محترم اور علمی شخصیت بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ عالی جناب مفتی محمد طلحہ ندوی صاحب کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ آپ عرصہ دراز سے علمی دعوتی اور تربیتی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کی علمی بصیرت، فکری رہنمائی اور دینی خدمات اہل علم میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. ہم تمام طلباء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. اسی طرح آج کی اس نشست کے صدارت فرما رہے ہیں محترم عالی جناب مولانا زعیم اختر صاحب. آپ اپنی علمی وجاہت، تجربہ، تدریسی خدمات اور طلباء کی تربیت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. ہم آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کی موجودگی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں. حاضرین محفل، اب میں نہایت ادب کے ساتھ اپنے معزز مہمان خصوصی عالی جناب
مفتی محمد طلحہ ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ محترم مہمان خصوصی کا تہہ دل سے شکریہ، آپ کی علمی اور فکر انگیز گفتگو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ سامعین نظام، میں صدر محترم عالی جناب مولانا زعیم اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ صدر محترم کا بے حد شکریہ، آپ کی قیمتی نصیحتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آخر میں تمام مہمان گرامی، اساتذہ کرام، منتظمین اور شرکائے پروگرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی شرکت سے اس محفل کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، ہمیں علم نافع، قلم کی امانت اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔